تو آئیے مدینہ طیبہ کے جو ہے فضائل میں سب سے پہلے آپ جان لیں کہ مدینہ شریف کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ مدینہ شریف کا پہلے نام یثرب تھا۔ یثرب کے معنی نزول بلائیات کا شہر، آفات کے نازل ہونے کا شہر، مصیبتوں کا شہر تھا۔ تو یثرب جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں ایک شخص ہوئے ہیں، ان کا نام تھا، ان کے نام پر اس شہر کا نام یثرب رکھا گیا تھا۔ اور مدینہ شریف کی تاریخی واقعات میں آتا ہے کہ یمن کے ایک بادشاہ کو اس بات کی خبر لگی تھی کہ نبی آخر الزماں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور ہجرت کر کے مدینہ نام کا ایک شہر ہے وہاں جائیں گے، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ جو ہے بہت زیادہ کھجوروں کے درخت والا شہر ہوگا۔ تو وہ یمن کا بادشاہ جو ہے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر نکلا ڈھونڈتے ہوئے جو کھجوروں کی سرزمین ہے وہ کون سی ہے جہاں نبی آخر الزماں ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اب جہاں مدینہ شریف ہے، شہر مدینہ ہے، وہاں پہنچے ان، تو وہاں پائے کہ یہی وہ شہر ہے جس کی نشانیاں نبی آخر الزماں کے ہجرت فرما کر تشریف لانے کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ تو وہاں پر کیا کیے، وہ جو علماء کو لے کر آئے تھے ان جماعت کو، ان کو وہاں بسا دیا، بولے کہ نبی آخر الزماں کا یہاں ظہور ہونے والا ہے، اور ایک خط جو ہے لکھ کے دیے اپنا نام اور یہ پوری بات جو میں بھی بیان کیا واقعہ اس میں لکھ کے کہ توفیق الہی سے میں یہاں علماء کی جماعت کو جو ہے بسایا ہوں نبی آخر الزماں کے لیے، اور ان کی نسلیں جب آگے بڑھیں گی اور اس میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے ہجرت فرما کے، تو یہ حکم فرمایا انہوں وہ بادشاہ کہ یہ خط جو ہے ان کو دینا۔ اس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرے، تو یہ ابو ایوب انصاری کے اجداد کے پاس وہ خط تھا جو نسلاً بعد نسل ابو ایوب تک پہنچا تھا، اس وصیت کے ساتھ کہ نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے تو ان کو یہ خط جو ہے پیش کرنا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اس بادشاہ کے سلام کا خط سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو مدینہ طیبہ کی سرزمین پہلے یثرب کہلاتی تھی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوم مبارک جب پڑے تو وہ سرزمین مدینہ طیبہ ہو گئی، مدینہ منورہ ہو گئی، برکت والی سرزمین ہو گئی سرکار کے خدوم پاک کی وجہ سے۔ مکہ مکرمہ سرکار کا جائے ولادت ہے، سرکار پیدا ہوئے، سرکار کو بڑی محبت تھی اس شہر سے، اور سیرت کے واقعات میں آیا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کی زیادتی کی وجہ سے اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو تشریف لے جا رہے تھے، تو شہر کے باہر نکل کر ایک مقام پر کھڑے ہوئے، مکہ مکرمہ کی طرف اپنا رخ فرما کر ارشاد فرمائے کہ اے مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، تو مجھے بڑا پسندیدہ ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے جانے کے لیے مجبور نہ کرتی تو میں ہرگز تجھے نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ کے حضور میں دعا کیے کہ اے اللہ میں اپنے پسندیدہ اور محبوب شہر سے جا رہا ہوں، تو مجھے ایسے شہر میں لے جائیے جو تیرا محبوب ہو، تیرا پسندیدہ ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ افضل ہے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ حضور کا اگر پسندیدہ شہر ہے تو مدینہ طیبہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شہر ہے، اللہ کا محبوب شہر ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب شہر میں اپنے محبوب کو بسایا۔ اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے، بہت سارے علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ افضل ہے مدینہ طیبہ سے۔ اس کی ایک دلیل یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں اگر کوئی ایک نماز ادا کرے تو 1,00,000 نمازوں کا کو ثواب ملتا، حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں کوئی نماز پڑھے مسجد نبوی میں تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا، بعض روایت میں 5,000 آیا۔ اب زیادہ سے زیادہ بھی اگر لیں گے تو 50,000 ہے، اس سے زیادہ نہیں آیا۔ تو وہ کہتے کہ دیکھو مکہ مکرمہ میں 50,000 نماز، مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے اور مدینہ طیبہ میں 50,000 کا ہے، تو لازمی بات ہے جہاں 1,00,000 کا ثواب ہے وہ زیادہ ثواب والی جگہ ہے اور اس لیے افضل ہو گئی، اور مدینہ طیبہ میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے تو چونکہ وہ 1,00,000 سے کم ہے اس لیے وہ مکہ مکرمہ سے کم افضل ہو گئی۔ تو اس کا دوسرے علماء جواب دیے ہیں کہ دیکھو صرف ثواب کی وجہ سے کوئی سرزمین افضل نہیں ہو جاتی۔ مکہ افضل کیوں ہے؟ مسجد حرام کی وجہ سے۔ مسجد حرام افضل کیوں ہے؟ کعبۃ اللہ کی وجہ سے۔ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، تو کعبہ یہ مکہ مکرمہ بیت اللہ کی وجہ سے افضل ہوا۔ وہاں نماز پڑھنے پر 1,00,000 ثواب، 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ مسجد حرام کعبۃ اللہ کی مسجد ہے۔ اور مدینہ طیبہ کیوں افضل ہے؟
مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے افضل ہے تو مدینہ طیبہ مکے سے جو افضل ہے، علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حبیب اللہ ہے یہاں پہ، وہاں بیت اللہ ہے یا حبیب اللہ ہے، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے وجود کی وجہ سے جو ہے مدینہ طیبہ افضل ہے۔ پھر اس میں بعض علماء یہ بھی کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، شہر کے اعتبار سے مکہ مکرمہ افضل ہے مدینہ طیبہ سے، بعض علماء کا یہ موقف ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک جس مٹی سے لگ رہا ہے آپ کی قبر مبارک میں، وہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، بلکہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، اور ان میں جو محققین ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ مٹی جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگ رہی ہے، مکہ مکرمہ تو چھوڑو، کعبۃ اللہ تو چھوڑو، عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے وہ مٹی لگ رہی ہے۔ تو مدینہ طیبہ عشق کا، محبت کا شہر ہے، اور اس کی جو فضا ہے اس میں ایک عجیب خوشبو اللہ نے رکھی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائیں، ان کی ذات گرامی وہاں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات پاک میں تو کیا کہنا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے تو مدینہ کے در و دیوار روشن ہو گئے تھے، روشن ہو گئے، چمکتے تھے، اور جیسے ہی حضور اس ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے وہ ظاہری چمک دمک چلی گئی، لیکن اس کے اندر جو روحانیت اور جو کیفیت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی وجہ سے ہے وہ آج بھی باقی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اور جو بھی اہل نظر ہیں جب وہ جاتے ہیں اس سرزمین پر تو جو انوار اور تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں اس کو وہ اپنے بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ ایک ایسے ہی بزرگ تھے، وہ گئے مدینہ طیبہ سفر کر کے، تھکے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی حدود جو ہے حرم میں گھسے، مدینہ طیبہ کے بھی حدود ہیں حرم کے، اس میں جب داخل ہوئے تو فوری اپنی سواری سے اٹھ کے جو ہے زمین پہ لوٹنے لگے۔ تو لوگ سمجھے ارے بھائی گرمی لگ گئی ان کو، کیونکہ سخت گرمی ہوتی وہ علاقوں میں، تب ٹپ لگ گئی بول کے فوری جو ہے لا کے پانی وانی چھڑکنے لگے۔ تو اٹھ کے بڑھ گئے، بولے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے نہیں، ہم سمجھے آپ کو گرمی لگ گئی، دماغ پہ جو ہے گرمی چڑھنے سے آپ ایک حرکت کرو۔ بولے نہیں نہیں، گرمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ میں انوار کی بارش دیکھ رہا ہوں مدینہ طیبہ میں، تو اس بارش میں میں اپنے آپ کو جو ہے لوٹ کے اس سے جو ہے استفادہ کر رہا ہوں۔ بولے اس واسطے میرے سرکار فرمائے کہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں کہیں تشریف لے جاتے اور واپس آتے، صحابہ اکرام کے جسموں پہ دھول مٹی لگ جاتی، تو حضور جو ہے اگر وہ لوگ مٹی وغیرہ جھاڑتے تو فرماتے مت جھاڑو، کیونکہ مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، مدینے کے پانی میں شفا ہے، مدینے کی ہوا میں شفا ہے، مدینے کے ذرے ذرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے لیے دعا فرمائے، صحیح احادیث میں یہ دعا آئی ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائے کہ اے اللہ ہم کو مدینے سے محبت عطا فرما، جیسی تو نے مکے سے عطا فرمائی بلکہ اس سے بھی دگنی عطا فرما دے۔ تو سرکار جب دعا فرمائے تو پھر قبول نہیں ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سچے مومنوں کے دل میں مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ مدینے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم فرمائے اپنے امتیوں کو کہ اللہ اگر ان کو وہاں قیام نصیب فرمائے۔ اب ہم تو بھائی مسافر کی حیثیت سے جاتے عمرے کے وقت، حج کے وقت، تو مجبوری ہے، ویزا جب تک ہے رہ سکتے اس سے زیادہ رہے تو غیر قانونی ہے، کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی وہاں ایسا رہ گیا ہے کہ اس کو کوئی نکال نہیں سک رہا تو سرکار فرمائے وہ وہیں رہے، مدینے میں رہے۔ وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مدینے سے جو ہے نکلنے کی تم خواہش مت کرو، مدینے میں رہنے کی آرزو کرو، اور نہ صرف وہ بلکہ مدینے میں مرنے کی آرزو کرو۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ مالکیہ کے کیسے بڑے جو امام ہیں اور محدث ہیں، اور تابعین میں شمار ہوتا ہے آپ کا، آپ صرف ایک مرتبہ فرض حج ادا فرمائیں، اس کے بعد میں پھر کبھی بھی مکہ مکرمہ کو نہیں جاتے تھے، حالانکہ مکہ مکرمہ مقدس شہر ہے، لیکن جو ہے آپ ایک ہی مرتبہ گئے۔ تو بعض لوگ پوچھیں کہ حضرت آپ کیوں نہیں جاتے؟ بولے مکہ مکرمہ کو ہم دیکھیں پوری عمر میں خالی حج کرے، اس کے کہیں آپ نکلتے ہی نہیں باہر، یہاں تک کہ مدینہ شریف سے کہیں بھی نہیں نکلتے تھے باہر۔ تو آپ قربان جاؤ ان کے سرکار سے عشق اور محبت اور مدینے سے ان کی چاہت کے، کہنے لگے اس خوف سے کہ کہیں مدینے کے باہر جاؤں وہیں انتقال ہو جائے گا میرا، تو میں چاہتا ہوں مدینے میں جیوں اور مدینے میں مروں۔ ایسی محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو سچی محبت ہوتی ہے، مدینہ شریف سے ان کو لازمی بات ہے محبت ہوئی کہ سرکار کا محبوب شہر ہے، اللہ کا بھی محبوب شہر ہے۔ تو مدینہ طیبہ کے
بڑے فضائل ہیں، اس کے بھی بہت سارے نام آئے ہیں، بلکہ جو ہے اس کے نام مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ علماء نے گنا ہے۔ اب مدینہ تو مشہور ہے، اس کے علاوہ المنورہ، مدینہ المنورہ آپ سنتے ہیں، طیبہ اس کا نام ہے، اور طابہ بھی کہتے ہیں۔ طیبہ اور طابہ کے ایک ہی معنی ہیں، پاک اور ستھرا، کیونکہ اس میں جب کوئی جاتا ہے تو وہ پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ پاک اور ستھرا ہی مدینے میں رہ سکتا، کسی کے اندر اگر گندگی ہو تو مدینہ اس کو نکال دیتا ہے، یا اگر کوئی ایمان والا آ جائے اس میں کوئی گندگی ہو لیکن اس میں نفاق نہ ہو تو پھر مدینہ طیبہ اس کو پاک کر دیتا ہے، ستھرا بنا دیتا ہے اس کو۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کا ایک نام مدینۃ النبی بھی ہے، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اس کو دار الہجرت بھی کہتے ہیں، ہجرت کا مکان، سرکار کے ہجرت کا مقام، کیونکہ حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تھے، اس لیے اس کو کہتے ہیں دار الہجرت، دار الایمان بھی کہتے ہیں اس کو، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں بلد الرسول بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کے۔ تو اب مدینہ طیبہ میں بھی بہت سارے مقدس مقامات ہیں، سب سے افضل، سب سے مقدس مقام تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ منورہ ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے کیا کہنے، پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے، حضور کی جو مزار مبارک ہے، وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک محبوبہ رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرمائے تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حضور کی تدفین کہاں کی جائے۔ اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہنے لگے بھائی فلسطین لے جائیں گے، انبیاء کے قبور ہے وہیں حضور کو دفن کریں گے، کوئی بولے مکہ مکرمہ جائیں گے، حضور کا جائے ولادت ہے وہیں ان کی تدفین کریں گے، کیونکہ فتح ہو گیا تھا مکہ۔ کوئی کچھ بولنے لگے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سنا ہوں کہ حضور فرمائے نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث شریف جب بیان فرمائے تو سب کا اختلاف دور ہو گیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں چونکہ سرکار کا وصال ہوا تھا وہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ بعد میں چل کے پھر اس حجرہ مقدسہ پر یہ جو گنبد شریف ہے، گنبد خضرا ہے، یہ جو ہے ترکی جو ہے بادشاہوں نے جو خوش عقیدہ تھے اس کو تعمیر کیا ہے۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جو مسجد ہے، اب اس وقت جو پوری تعمیر ہوئی مسجد ہے، پہلے شہر مدینہ اتنا تھا، یعنی جتنا شہر مدینہ تھا اب اتنی مسجد نبوی ہے، اتنی وسعت ہو گئی اس کے اندر۔ تو سرکار فرمائے کہ کتنی مسجد میری وسیع ہوتی جائے وہ سارا حرم ہی حرم کا علاقہ رہے گا، شام تک بھی اگر اس کو وسعت دے دی جائے تو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مقدس مسجد نبوی رہے گی، اور اس کو وہی ثواب ملے گا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے کو جو ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو میرا ممبر ہے، سرکار کا مسجد میں جو ممبر تھا، وہ ممبر کے بارے میں فرمایا میرے ممبر اور میرا حجرہ، یعنی جس سید عائشہ کا حجرہ جس میں سرکار کی مزار ہے، اس وقت حضور قیام فرما رہتے تھے، اس کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ کہتے ہیں اس کو۔ میرے ممبر اور میرے حجرے کے بیچ کا حصہ جنت کا ٹکڑا۔ تو علماء اس کی بہت ساری تشریحات کی ہے، بعض بولے جیسا سرکار فرمائے وہی بات ہے، کیا ہے اس کے ظاہر پہ حکم یہ ہے کہ جنت ہی کا ٹکڑا ہے، وہ زمین جو وہاں پر ہے جنت سے لائی گئی ہے۔ بعض کہے کہ نہیں، جس جگہ پہ سرکار فرمائے یہ میرے جو ہے ممبر اور میرے حجرے کے بیچ کا حصہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کے نیچے ہے، وہ پورے انوار برکات سب جنت کے وہاں پہ آ رہے ہیں، اور بہت ساری تشریحات اس کی علماء نے کی ہے۔ لیکن جو بھی ہو، لیکن وہ بڑا مقدس حصہ ہے۔ جب معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے یا حجاج جب جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نماز ادا کرتے ہیں بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک اور بڑا مقدس مقام ہے، صفہ، جو چبوترا تھا مسجد نبوی کے سامنے، فقراء صحابہ کا مسکن تھا اور مقدس مقام ہے وہ۔ آج وہ اس شکل میں تو نہیں ہے، لیکن ایک تھوڑا اونچا کر کے اس کو نشانی باقی رکھی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو صفہ کا چبوترا ہے۔ ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، بادشاہ زمانہ مدینے میں ہے، جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں، وہ رسول یگانہ مدینے میں ہے، جس کے لیے اللہ یہ کائنات کی تخلیق فرمایا۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ دنیا نہیں بناتا۔ وہ ذات پاک مدینہ شریف میں ہے، اور ہمارے ایمان کا محور و مرکز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو ان سے جب ہم کو سچی محبت ہے تو وہ شہر جس سے میرے آقا کو محبت تھی، ایمان کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس شہر سے ہم کو محبت ہو۔ ہم دور ہوئے تو کیا ہوا، مدینہ ہم نہ جا سکے تو کیا ہوا، دل میں مدینہ رکھ لیا، ہم ہمارے دلوں میں مدینہ ہے، اور انسان کا دل جہاں ہوتا ہے انسان وہیں ہوتا۔
تو سچی محبت اگر مدینے سے ہم کو نصیب ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے فضل سے وہاں بلا بھی لیں گا، اور جب تک جانے کے حالات نہیں رہے اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں صحیح مدینے کے ہم کو نظارے کرا دے، بلکہ اس سے بڑھ کر سرکار مدینہ کی ہم کو زیارت کرا دے، ان کے قدموں کی صحیح اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ یہ آرزو یہ ارمان لے کے تڑپو، تڑپ جب دل میں پیدا ہوں گی تو اس تڑپ کے ساتھ نکلی ہوئی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرما لیں گے۔